تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ کہف آیات 1 تا 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ ترجمہ: شکر کا سزاوار ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اس نے کوئی کج پیچ نہیں رکھا، بالکل ہموار اور استوار، تاکہ وہ اپنی جانب سے جھٹلانے والوں کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے اور ایمان لانے والوں کو جو نیک اعمال کر رہے ہیں اس بات کی خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ خدا نے اولاد بنائی ہوئی ہے آگاہ کر دے ان کو اس باب میں کوئی علم نہیں، نہ ان کو نہ ان کے آباء و اجداد کو۔ نہایت ہی سنگین بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، یہ محض جھوٹ ہے جو وہ بک رہے ہیں، تو شاید تم ان کے پیچھے اپنے تئیں غم سے ہلاک کر کے رہو گے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے سنگھار بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون بنتا ہے، اور ہم بالآخر اس پر جو کچھ ہے سب کو چٹیل میدان کر کے رہیں گے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ سابق سورہ بنی اسرائیل جس مضمون پر ختم تھی، ملاحظہ ہوں آیات 105 تا 111، اسی مضمون سے اس سورہ کا آغاز فرمایا۔ قرآن کی صورت میں جو نعمت عظمیٰ اہل عرب پر نازل ہوئی ہے یہ اس کے حق کا اظہار ہے کہ یہ نعمت شکر کی موجب ہونی چاہیے نہ کہ کفر کی۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس کی ناقدری کریں اور اس کی تکذیب کے لیے نت نئے بہانے تلاش کریں۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا، یہ اس کتاب کی صفت ہے کہ اس کتاب میں خدا نے کوئی کج پیچ نہیں رکھا، نہ بیان کے اعتبار سے نہ معنی کے اعتبار سے۔ زبان اس کی عربی مبین ہے اور رہنمائی اس کی اس صراط مستقیم کی طرف ہے جس کے مستقیم ہونے کے دلائل عقل و فطرت اور آفاق و انفس کے ہر گوشے میں موجود ہیں، اور قرآن نے ان کو اتنے گوناگوں طریقوں سے بیان کر دیا ہے کہ کوئی عقل سے کام لینے والا ان کے سمجھنے سے قاصر نہیں رہ سکتا، صرف وہی ان سے محروم رہیں گے جو عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ قرآن کی یہی صفت سورہ بنی اسرائیل میں بھی بیان ہوئی ہے۔ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِی هِیَ اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ قَیِّمًا لِیُنذِرَ بَأْسًا شَدِیدًا مِن لَدُنْہُ وَیُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ لِیُنذِرَ بَأْسًا شَدِیدًا مِن لَدُنْہُ وَیُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِینَ، یہ اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد بیان ہوا کہ یہ انکار کرنے والوں کے لیے انذار اور ایمان لانے والوں کے لیے بشارت ہے
پہلے ٹکڑے میں للکافرین یا للمکذبین محذوف ہے، اس لیے کہ آگے والے ٹکڑے میں مؤمنین موجود ہے جو تقابل کے اصول پر اس محذوف کو خود واضح کر رہا ہے۔ فعل ینذرا کا فاعل اللہ بھی ہو سکتا ہے اور عبد بھی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ پہلی صورت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے یہ کتاب خاص اپنے پاس سے اس لیے اتاری کہ کافروں کو ایک عذاب شدید سے آگاہ اور ہوشیار کر دے۔ دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا رسول لوگوں کو خدا کی طرف سے نازل ہونے والے عذاب شدید سے متنبع کر دے۔ پہلی صورت میں من لدنہ کا لفظ اہتمام اور عنایت پر دلیل ہوگا کہ اس مقصد کے لیے خدا نے خاص اپنے پاس سے اور اپنی نگرانی میں انتظام فرمایا۔ دوسری صورت میں اس سے عذاب کی شدت کا اظہار ہوگا کہ یہ عذاب کوئی ایسا ویسا عذاب نہیں ہوگا بلکہ قہر الہی ہوگا جس سے بچانے والا کوئی نہیں بن سکے گا۔ ماکثین فیہ ابدا، ماکثین فیہ ابدا اس اجر حسن میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس بہشت میں ہمیشہ رہیں گے جو اس اجر حسن کے ثمرے میں اور نتیجے کے طور پر حاصل ہوگی۔ شے کو بول کر اس سے اس کے نتیجے کو مراد لینا عربیت کا ایک معروف اسلوب ہے جس کی مثالیں اس کتاب میں پیچھے گزر چکی ہیں اور آگے بھی آئیں گی۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ عام کے بعد اب خاص کا ذکر ہے، یعنی خاص طور پر ان لوگوں کو آگاہ کر دے جو خدا کے لیے اولاد فرض کر کے ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی شفاعت کے اعتماد پر خدا سے بالکل مستغنی ہو بیٹھے ہیں۔ اس سے مراد مشرکین عرب بھی ہیں اور نصارہ بھی۔ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اور نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنائے ہوئے تھے۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ علم سے مراد یہاں دلیل اور برہان ہے، یعنی جن لوگوں نے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں فرض کر کے ان کو خدا کا شریک بنا رکھا ہے، انہوں نے یہ افسانہ محض اپنے جی سے گھڑا ہے، نہ خدا نے کہیں یہ بات کہی ہے، ورنہ ان بو فضلولوں کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے۔ یہ اپنے جن آباء و اجداد کی تقلید میں یہ حماقت کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی اس کی کوئی دلیل نہیں تھی، محض جہالت سے انہوں نے یہ ضلالت اختیار کی اور یہ بھی جہالت ہی سے ان کی لکیر کو پیٹ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بڑی ہی سنگین بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر تہمت و بہتان ہے اور اس کی غیرت کو چیلنج ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اپنی گستاخی سے باز نہ آئے تو عنقریب اپنا حشر دیکھیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور تسلی دینے کا انداز بہت پیارا ہے۔ فرمایا کہ تم تو ان لوگوں کے ایمان کے غم سے اس طرح گھلے جا رہے ہو کہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ اس کتاب پر ایمان نہ لائے تو ان کے پیچھے تم اپنے آپ کو ہلاک کر کے رہو گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فرض رسالت کی ادائیگی کا احساس کتنا شدید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام کے لیے اپنے رات دن ایک کیے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ یہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے تو مبادا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کوتاہی کو دخل ہو۔ اس احساس کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم دونوں میں برابر اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت پر محبت انداز میں ٹوکا کہ اپنی ذمہ داری کے احساس میں اس درجے حلف صحیح نہیں۔ یہ ناشکرے اور ناقدرے لوگ جو اس کتاب پر ایمان نہیں لا رہے، تو یہ نہ سمجھو کہ اس کے سمجھنے میں ان کو کوئی دشواری پیش آ رہی ہے یا تمہاری طرف سے فرض دعوت کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، بلکہ اس کا اصل سبب کچھ اور ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَہَا لِنَبْلُوَہُمْ أَیُّہُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔
عملا، یہ ان کے اعراض و انکار کے اصل سبب سے پردہ اٹھایا ہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اپنی عقل و تمیز سے کام لے کر آخرت کا طالب بنتا ہے اور کون اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ کر اسی دنیا کا پرستار بن کے رہ جاتا ہے۔ اس امتحان کے تقاضے سے ہم نے اس دنیا کے چہرے پر حسن و زیبائی کا ایک پرفریب پردہ ڈال دیا ہے۔ اس کے مال و اولاد، اس کے کھیتوں کھلیانوں، اس کے باغوں اور چمنوں، اس کی کاروں اور کوٹھیوں، اس کے محلوں اور ایوانوں، اس کی صدارتوں اور وزارتوں میں بڑی کشش اور دل فریبی ہے۔ اس کی لذتیں نقد اور عاجل اور اس کی تلخیاں پس پردہ ہیں۔ اس کے مقابل میں آخرت کی تمام کامرانیاں نسیاں ہیں اور اس کے طالبوں کو اس کی خاطر بے شمار جانکاہ مصیبتوں نقد اسی دنیا میں جھیلنی پڑتی ہیں۔ یہ امتحان ایک سخت امتحان ہے، اس میں پورا اترنا مشکل کام ہے۔ اس میں پورے وہی اتریں گے جن کی بصیرت اتنی گہری ہو کہ خواہ یہ دنیا ان کے سامنے کتنی ہی اشواگری کرے، لیکن وہ اس عجوزہ ہزار کو اس کے ہر بھیس میں تاڑ جائیں اور کبھی اس کے عشق میں پھنس کر آخرت کی ابدی انعام کو قربان کرنے پر تیار نہ ہوں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی عقل اور دل کی آنکھیں اندھی کر لی ہیں اور اپنی خواہشوں کے پرستار بن گئے ہیں، تو وہ اس نقد کو آخرت کے نسیہ کے لیے قربان کرنے پر تیار نہیں ہو سکتے، اگرچہ اس کے حق ہونے پر اس کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ جرز بے آب و گیاہ زمین کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بے وقوف لوگ اس زمین کی جن چیزوں پر ریجھے ہوئے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم ان ساری چیزوں کو مٹا کر ایک چٹیل اور بے آب و گیاہ میدان کی طرح اس زمین کو سامنے لے آئیں گے۔ یہی مضمون آگے آیات 46 تا 48 میں آ رہا ہے، وہاں انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل ہوگی۔